بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، سندھ کے علاقے میں ایک صوفی بزرگ وطایو کے نام سے مشہور تھا۔ وہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے عہد حکومت کے زمانے میں وہاں ایک مجذوب صوفی دانیال بہلول کی طرح کا تھا۔ دانیال بہلول ہمیشہ سچ بولنے کے لیے ایک برائی کا روپ اختیار کرتے تھے۔ بڑے مشہور ہیں، تاریخ میں ان کے اقوال ہیں۔ اسی طرح وطایو فقیر کا اپنا سمجھانے کا ایک مخصوص انداز ہوتا تھا۔ وہ بڑی بڑی باتیں مذاق میں کہہ دیتے تھے۔ ان کے پیچھے بڑی عقل اور فہم اور کام والی باتیں چھپی ہوتی تھیں۔ آج بھی لوگ ان کی باتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وطایو فقیر کسی جنگل میں ایک درخت کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے سواری گدھے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کسی انگریز آفیسر کے گدھے کو بچہ پیدا ہوا۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو وطایو نے سمجھا اللہ نے میری بات مان لی، شاید میرے لیے ہے۔ وہ جیسے نیچے اترا، اس آفیسر نے کہا، فقیر اچھا ہوا تم آ گئے، آؤ اس بچے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاؤ، اٹھا کر میرے ساتھ لے کر چلاؤ۔ وطایو فقیر نے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میرے مالک، میں نے سواری مانگی تھی، اب مجھے خود سواری بننا پڑ رہا ہے۔ یا تو میں نے دعا غلط مانگی یا رب آپ نے غلط سمجھا۔ دوستو، میرے سمجھانے کا مقصد ہماری دعائیں کبھی کبھار درست ہونے کے باوجود مختلف اطوار سے منظور ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے اچھائی چھپی ہوتی ہے، مگر ہمیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ کبھی ہم شاید پسند کی فرمائش کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا حشر وطایو فقیر جیسا ہوتا ہے۔ وہ نخرے ہمیں اس گدھے کے بچے کی ماند اٹھانے پڑتے ہیں، پھر ہم ساری زندگی چپ چاپ خاموش رہتے ہیں۔ اس طرح دولت اور اقتدار کی خواہشات بھی گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ وطایو فقیر کو ایک سکہ ملا خیرات میں۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کو کہاں رکھے، اتنا بے چین ادھر سے ادھر نکل پڑا۔ آخرکار فیصلہ کیا کہ رات کو اس سکے کو درخت کے نیچے چھپاؤں گا، وہاں محفوظ رہے گا اور میں آرام سے نیند کروں گا۔ یہ کام کرنے کے بعد وطایو فقیر نے سکھ کا سانس لیا۔ اسی اشنا میں ایک چور جو اس سکے کے پیچھے تھا، اس نے اس درخت کو کاٹ کر سکہ نکال لیا۔ وطایو فقیر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، میرا بھی حال اس درخت جیسا ہونا تھا، میں سلامت رہا۔ دوستو، صبر اور استقامت کی طاقتیں ہیں جو آپ کو کبھی بھی حدیں پار کرنے نہیں دیتی۔ دوستو، ان صوفیانہ باتوں میں بڑے راز نمایاں ہوتے ہیں، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر۔